لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی انعام رکھا گیا ہے۔ نماز کا بھی انعام ہے، روزے کا بھی انعام ہے، حج کا بھی انعام ہے، زکوٰۃ کا بھی انعام ہے، کار خیر کا بھی انعام ہے۔ آج مجھے آپ کو بتانا ہے کہ روزے کا انعام کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں کیا عطا کرتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر عمل کے سلسلے میں اللہ 10 گنا سے زیادہ 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ کر لو، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ کسی نیکی کا 10 گنا دے دیا، کسی کا 20 گنا دے دیا، کسی کا 30 گنا دے دیا، اور بڑھا کر کسی کا 700 گنا تک کر دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا اجر 700 گنا بتا کر یہ فرماتے اس میں روزے کو شامل مت کرنا، روزہ تو اس سے الگ ہے، مگر روزہ، سرکار فرماتے مگر روزہ۔ اس لیے کہ جیسی عبادت ویسا ثواب، خالص اللہ کا بندہ اللہ کی رضا ہی کے لیے اپنی خواہشات اور بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرتا ہے، کسی کے ڈر سے نہیں۔ نہ باپ کے ڈر سے کھانا چھوڑ رہا ہے، نہ استاد کے ڈر سے کھانا چھوڑ رہا ہے، نہ پیر صاحب کے ڈر سے کھانا چھوڑ رہا ہے، نہ مار کے ڈر سے کھانا چھوڑ رہا ہے، کسی کے ڈر سے کھانا نہیں چھوڑ رہا۔ اور روزہ رکھنے والے کے لیے CCTV بھی نہیں لگایا جاتا کہ چھپ کر کے کہیں کمرے میں تو نہیں کھا لیتا، نہیں، از خود سیلف بندہ چھوڑ دیتا ہے، خود سے چھوڑتا ہے۔ ادھر چاند دیکھا، ادھر صبح صادق ہوئی، بس صبح صادق سے وہ بھوکا رہنا شروع کر دیتا ہے، پیاسا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اے بندے، 11 مہینے تک کھاتا رہا، تجھے بھوک نہیں لگتی؟ تو اس کا جواب یہی ملے گا، نہیں، میں اپنے مولا کی خوشی کی خاطر بھوکا رہوں گا۔ اب جب یہ بندہ بھوک کو برداشت کرتا ہے، اور روزے جیسا پیارا عمل اور پیور عمل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہر چیز کا ظاہر ہے، آپ نماز پڑھیں گے اس کا ظاہر ہے کہ آپ ہاتھ پیر سب حرکت دیں گے، یہ اس کا ظاہر ہے، تو آپ کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حج کے لیے آپ نے احرام باندھا ہے، آپ عرفات مینا کی طرف بڑھ رہے ہیں، عرفات کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے، اس کا ظاہر دیکھ کر اگر کوئی یہاں سے احرام پہن کر کے نکلا، آدمی فوراً سمجھ جائے گا یہ عمرہ کے لیے جا رہا ہے، اور حج کا موسم ہوگا تو آدمی سمجھے گا حج کے لیے جا رہا ہے، تو ظاہر نظر آتا ہے۔ زکوٰۃ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس میں بھی ظاہر نظر آتا ہے کہ آپ کسی کو دو گے کوئی لے گا، لیکن روزے کا کوئی ظاہر نظر نہیں آتا، کوئی ظاہر نظر نہیں آتا۔ آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ جب اتنا پیور عمل ہو کہ سوائے خدا کے کسی کو دکھانے والا معاملہ نہ ہو، تو اس پیور عمل پر مولا کی رحمت کو پیار آتا ہے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے غم نہ کر، میں تجھے بتاتا ہوں، میرے لیے تو نے بھوک اور خواہش کو قربان کیا نا، اب تجھے بدلہ بھی بتاتا ہوں۔ تو ارشاد میں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ کہ روزے رکھنے والے کو
بدلے میں خدا مل جائے گا، خدا مل جائے گا، یعنی میں مل جاؤں گا، اللہ مل جائے گا روزہ رکھنے والے۔ اتنا بڑا انعام ہے روزے کا، اور اتنا پیور عمل ہے روزہ، اور اسی لیے روزے کو ضائع نہ کیا جائے، روزے کو خراب نہ کیا جائے، روزے کو برباد نہ کیا جائے۔ اتنی محنت تم نے کی، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی، اب اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی بھی تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کی برکتیں کیا ہیں، اور اس کی برکتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ تو پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، زبان کو جھوٹ سے بچانا۔ یوں تو ہمیشہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں تو بالکل جھوٹ مت بولو، کنٹرول ایک دم بالکل جھوٹ۔ روزے کی حالت میں جھگڑا نہ کرو، ایک دم کنٹرول اپنے آپ پر۔ روزے کی حالت میں غیبت نہ کرو، ایک دم کنٹرول کرو اپنے آپ پر۔ اور اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، تو پھر میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ پھر وہ روزے کی برکت، اللہ بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے روزہ تھوڑی فرض کیا ہے، روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہاری بری عادتیں نکل جائیں اور تمہیں اچھی عادتوں کا تمہیں عادی بنانے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ اب اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، جھگڑے سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، تو پھر اس بندے کی زندگی نکھر جاتی ہے، اور اس بندے کو روزے کی برکتیں ایسی نصیب ہوتی ہیں کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا عادی بن جایا کرتا ہے۔ تو روزہ بہت اہم عبادت ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہ اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کی تاثیر یہ ہے، اس کی تاثیر یہ، اللہ اکبر، اور اس کی برکت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا انعام بتایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی خوشیاں؟ 2 خوشیاں۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، یہ تو دنیا میں ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں روزے دار کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ افطار کا وقت آتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے نا کہ چلو میرا روزہ پورا ہوا، یہ نہیں کہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے، الحمدللہ میرا روزہ پورا ہوا۔ تو وہ افطار کے وقت جو اسے خوشی ہوتی ہے، یہ دنیا کی پہلی خوشی ہے۔ اور دوسری خوشی جانتے ہیں، کوئی درمیان میں دوسری باتوں کا تذکرہ نہیں، ڈائریکٹ دوسری خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کو دوسری خوشی یہ نصیب ہوگی کہ اسے مولا کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ یعنی ایک افطار کو دیکھنا، اللہ کے رزق کو دیکھ کر افطار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا روزی دینے والے خدا کو دیکھ کر قیامت میں اسے خوشی ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اسے ضائع مت کرو، اسے خراب مت کرو۔ ڈھال ہے روزہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ فرمایا روزے کی حالت میں اگر تم روزے کی حالت میں ہو، کوئی جھگڑا کرے تو اسے ہاتھ جوڑ کر کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، جھگڑا کرنے مت چلے جاؤ، تم ہاتھ جوڑ کے منع کر دو میں روزے سے ہوں، رک جاؤ، تم اپنے آپ کو روک لو، اس لیے کہ روزے کی حالت میں یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اور پھر روزے کا حال کیا، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ آپ روزے سے ہیں نا،
ادھر آپ نے روزہ رکھا، ادھر روزہ آپ کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ یاد رکھیں اتنی طاقت ہے روزے کے اندر کہ روزہ گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ اور آپ روزے سے ہوتے ہیں نا، یا ہم لوگ سب روزے سے ہوتے ہیں، تو جگر اندر سے جلتا رہتا ہے۔ جگر جو ہے نا وہ بھی اندر سے جلتا ہے، اور اس کے جلنے ہی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ افطار کے وقت آدمی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ پانی پینے کی فکر کرتا ہے۔ وہ اندر سے جو جلن جگر کے جلنے کی ہوتی ہے، تو روزہ جگر کو بھی جلاتا ہے اور روزہ جو ہے گناہوں کو بھی جلاتا ہے۔ اس کی بڑی تاثیر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور اگر یوں دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سب نبیوں پر روزے فرض فرمائے، لیکن سب نبیوں پر جو روزے فرض فرمائے ان روزوں کی سچویشن جدا تھی، اور اس امت پر جو روزے فرض فرمائے اس کی سچویشن جدا ہے۔ اس امت سے بڑا پیار ہے میرے مولا کو، کیونکہ محبوب کی امت ہے اس لیے یہ بھی محبوب ہے۔ بڑی آسانیاں رکھی گئی، بڑا کرم فرمایا گیا، اتنی آسانی رکھی گئی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ نہیں کہ اب تم بوڑھے ہو، مسافر ہو، مرنے کے قریب ہو، بیمار ہو، پھر بھی تم روزے رکھو، نہیں۔ قرآن نے رعایت عطا فرمائی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے اور کوئی سفر میں ہے تو بعد میں گنتی پوری کر لے جہاں کا رہنے والا ہے۔ ہم ممبئی کے رہنے والے ہیں، اب ممبئی کے اندر اگر 30 روزے ہوئے اور درمیان میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو بیماری کی وجہ سے اس کے 2 4 6 روزے چھوٹ گئے، تو اب یہ روزے جو چھوٹے ہیں تو ممبئی میں جتنے روزے ہوئے تھے، یعنی 30 روزے ممبئی میں آپ نے روزے شروع کیے تو ممبئی کے اندر 30 روزے ہوئے، تو آپ رمضان المبارک کے بعد باقی کے روزے جو آپ کے قضا بیماری کے اندر یا سفر میں ہو چکے ہیں تو 30 کے اعتبار سے عدد کو مکمل کر لو، یعنی بعد میں اسے پورا کر لو۔ آپ سفر میں ہیں، اب بسا اوقات یہاں سے انسان امریکہ جاتا ہے، رات کو 2 بجے کی فلائٹ ہے اور 17-18 گھنٹے کا سفر طے کر کے پہنچتا ہے۔ وہاں جب پہنچتا ہے تو یہاں سے سفر شروع کیا تھا رات کو 2 بجے، وہاں پہنچا تو وہاں کے دن کے 12 بجے ہیں، اب پھر وہاں 8-9 گھنٹے کا مسئلہ، تو اب آلریڈی وہ یہاں سے اتنے گھنٹے کا سفر کر چکا ہے 18 گھنٹے کا، پھر 8 گھنٹے کا، تو یہ 26 گھنٹے کا روزہ اس کو دقت ہوگی۔ تو قرآن نے مسافر کے لیے بھی اجازت عطا فرمائی کہ سفر میں بھی تم اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں عدد مکمل کر لو، تعداد مکمل کر لو۔ اور پھر یہ ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کوئی یہ تصور نہ کرے کہ معاذ اللہ اللہ نے ہم پر کتنی سختی فرما دی، نہیں۔ قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ اور یہ روزے تو فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بلکہ یاد رکھیں روزہ رکھ کر کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اور جو شخص جان بوجھ کر کے ایک دن کا روزہ ترک کرے، قضا کرے، جان بوجھ کر، کوئی بیماری نہیں، تندرست ہے، جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس کا انجام بہت برا ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے ماہ رمضان المبارک کے روزے کی تیاری اب کس طریقے سے کرنا، تو اس کے لیے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی ہیلتھ کو کیئر کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں،
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کے روزے ہمیں نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کی عبادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید باتیں آئندہ جمعہ کو میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا